إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وعن عبد الله بن الشخير رضي الله تعالى عنه أنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. حضرت گرامی، انسان کی زندگی میں مختلف حالات آتے رہتے ہیں. کبھی اس کی زندگی میں خوشیوں کی بارش ہوتی ہے،
کبھی اس کی زندگی میں غموں کے پہاڑ ٹوٹتے ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں بھی اسی طرح کے نشیب و فراز آتے ہیں۔ یہ اس دنیا کی زندگی کا حصہ ہے، لیکن مسلمان اس لحاظ سے خوش نصیب ہے کہ ان کے پاس ایسے حالات میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہترین نمونہ مل سکتا ہے۔ اگر کوئی ان کے لیے مثال بن سکتا ہے خوشی میں، تو وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور دکھ کی گھڑیوں میں بھی اگر کوئی مثال ہمارے لیے ہے، کوئی نمونہ ہمارے لیے ہے، تو وہ بھی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ عمومی انسان کی کیفیت یہ ہوتی ہے کہ خوشی میں اسے اللہ بھول جاتا ہے، وہ اپنے آپ سے باہر ہو جاتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے کام کرتا ہے اور ایسی ایسی باتیں کہہ دیتا ہے جیسے یہ خوشی اس کی زندگی میں ہمیشہ کے لیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چند باتیں سکھائی تھی اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا تھا کہ یا غلام انی اعلمک کلمات، اے بچے میں چند باتیں تجھے سکھا رہا ہوں، انہیں کبھی نہیں بھولنا۔ احفظ اللہ یحفظک، احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت کرے گا۔ اور انہی چیزوں میں لمبی حدیث ہے، آپ نے فرمایا تعرف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، اے بچے اللہ کو خوشی میں یاد کر، جب تیرے اوپر غمی آئے گی تو اللہ تجھے یاد رکھے گا۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے لمحات آئے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں جو دل ہے وہ بڑا نرم دل تھا۔ آپ دوسروں کے دکھ کو محسوس کرنے والے تھے، آپ کوئی سخت گیر نہیں تھے، کوئی شقی القلب نہیں تھے، بلکہ آپ کی وہ صفات جس سے رحمت برستی ہے، جس سے نرمی کا اظہار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی جگہ بیان فرمائی۔ فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ تمہارے پاس وہ رسول آیا ہے کہ اگر تمہیں کوئی بھی تھوڑی سی پریشانی ہو، تکلیف ہو، تو اس نبی کے اوپر بڑی گراں گزرتی ہے، آپ مسلمانوں کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے۔ اور ساتھ ہی فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ سب جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے۔ جانور کوئی تکلیف میں ہوتا تو آپ اس کی بات اپنے دل میں لگا دیتے اور اس کے مالک کو بلا کر جانور سے حسن سلوک کی تلقین کرتے۔ کوئی انسان پریشان ہوتا تو آپ بے قرار ہو جاتے۔ اور حضرات گرامی، آج کا جو موضوع ہے وہ ہے کہ کون سے ایسے مواقع تھے جب اس کائنات کا سب سے عظیم ترین انسان، جب اس کائنات کا سب سے حوصلہ مند انسان حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مبارک آنکھوں سے قیمتی آنسو چھلک پڑے اور وہ ان کے رخساروں کو تر کر گئے۔ وہ گھڑیاں کون سی تھی، وہ اسباب کون سے تھے، وہ کون سی وجوہات تھی؟ حضران،
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ یہ ہے کہ اگر خوشی کی گھڑی آئے تو اپنے اللہ کو نہیں بھولنا، اگر غم آئے تو اس غم کو اس طرح نہیں منانا، اپنے سینے کو پیٹنا نہیں، اپنے گریبان کو پھاڑنا نہیں، اپنے بالوں کو نوچنا نہیں، نوحہ نہیں کرنا، اونچی آواز سے آہو بکا نہیں کرنی، رونا نہیں۔ لیکن اگر آنسو آنکھوں سے آنسو بہہ پڑے جس کے اوپر انسان کا کنٹرول نہیں، تو اسے رحمت کی علامت قرار دیا۔ آپ نے فرمایا لیس منا من شق الجیوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاہلیہ، کہ وہ شخص جو مصیبت کے وقت اپنے گریبان کو پھاڑ دیتا ہے، اپنے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور اونچی اونچی آواز سے جاہلیت کی طرح نوحہ کرنا شروع کر دیتا ہے، ایسے شخص کا امت مسلمہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت العالمین ہے، جو نرم دل ہے، آپ کی مبارک آنکھوں سے جو آنسو بہے، اس کے جہاں اور بڑے اسباب ہیں وہاں یہ 3 بنیادی اسباب بھی آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ سب سے زیادہ آپ کا رونا وہ اللہ کے ڈر اور اللہ کے خوف سے تھا، خشیت الہی سے تھا، اللہ کے عذاب کا تذکرہ سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر، قبر اور حشر کے مناظر کو یاد کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے۔ دوسرا بڑا سبب اپنی امت کو اوپر شفقت کے آنسو آئے، امت کے گنہگاروں کے لیے آنسو آئے، امت کے پریشان لوگوں کے لیے وہ نبی رات بھر روئے۔ حضران، تیسرا بڑا سبب کہ آپ کے اپنے قریبی بھی تھے، آپ کے چچا، آپ کی وائف، آپ کے والدہ اور آپ کے دوسرے بیٹے، ان کے جانے کے موقع پر، ان کی وفات کے موقع پر آپ کی آنکھوں سے آنسو آئے۔ آئیے سب سے پہلے ہم اس بات کو دیکھتے ہیں، ہمارا نبی جو رحمت اللہ عالمین ہے، جن کے لیے اللہ نے یہ گارنٹی نازل فرما دی کہ قد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تأخر، اے نبی، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے پہلے اور پچھلے سب گناہ معاف کر دیے ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وہ نبی بھی اللہ سے اتنا ڈرتے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے۔ سب سے بڑا ڈر، سب سے زیادہ رونا تو آپ کا نماز کے اندر ہوتا تھا۔ حضرت عبداللہ بن شخیر کہتے ہیں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، وَهُوَ يُصَلِّي، اور آپ نماز پڑھ رہے تھے، وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ، کہ آپ کے سینے سے رونے کی وجہ سے اس طرح کی آواز آ رہی تھی جس طرح ہنڈیا کے ابلنے کی آواز آیا کرتی ہے۔ اور کیوں نہ آتی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ احسان یہ ہے کہ انسان اللہ کی عبادت کرے اس تصور کے ساتھ کہ اللہ اس کے سامنے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے پہ جب انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے ہونے کا یقین ہوتا، وہ اللہ سے ڈائریکٹ نماز کے اندر باتیں کیا کرتے اور پھر رو پڑا۔ اور دوسری بات، حضرت برا بن عازم کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک جنازے میں تھے، اور جنازے میں قبر بن رہی تھی، بننے میں دیر تھی۔ فجلس علی شفیر القبر، آپ اس قبر کے ایک کنارے پہ بیٹھ گئے۔ فبکا حتی بل الثری، آپ اس قبر کو دیکھ رہے تھے، اس میں جانے والے انسان کو دیکھ رہے تھے، اور پھر صحابہ کرام جمع تھے۔ کہتے ہیں اللہ کے نبی پہ افسی کفیت طاری ہوئی، قبر آپ کے سامنے اور ڈیڈ باڈی آپ کے پاس پڑی ہوئی۔ فبکا حتی بل الثری، آپ اتنا روئے کہ جو سامنے مٹی پڑی ہوئی تھی آپ کے مبارک آنسوؤں سے وہ بھی تر ہو گئی۔
اور آپ نے اس کے بعد کہا یا اخوانی لمثل ھذا فاعدوا، او میرے بھائیو اس قبر کے اندر اترنے کے لیے تیاری کر لو، ایک دن ہر انسان کو اس قبر میں جانا ہے۔ اس موقع پہ بھی آپ روئے جب قبر کو یاد کیا، یہ بھی اللہ کے ڈر سے روئے تھے، یہ بھی اللہ کا خوف تھا۔ اور اسی لیے تو آپ نے فرمایا کہ انی لاتقاکم واخشاکم للہ، اے لوگوں میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا، تم میں سب سے زیادہ اللہ کا خوف اگر کسی کے سینے میں ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ ہے۔ اور پھر سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ایک رات کا تذکرہ کرتی ہیں، ان سے پوچھنے والے نے پوچھا کہ یا عائشہ اخبرینی بیعجب شیء رأیتیہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اے ام المومنین ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں سے کوئی ایسی چیز بتائیے، کوئی ایسا واقعہ سنائیے جو آپ اس کو یاد کرتی ہو، بہت زیادہ آپ کو اس پہ تعجب آتا ہو، عجیب لگا ہو۔ سیدہ عائشہ نے زندگی گزاری تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہتی کون کون سا واقعہ بیان کروں، کس کس چیز کا تذکرہ کروں، میں کسے ترک کروں، میں کس کا انتخاب کروں۔ اور کہنے لگی جاؤ میں ایک واقعہ سناتی ہوں۔ ایک رات جب میری باری اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آ کر کہنے لگے عائشہ آج کی رات میرا دل یہ کرتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت میں ساری رات گزار دوں۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے اللہ کے نبی آپ میرے ساتھ رہیں، میرے شوہر ہیں، آپ اپنا حق زوجیت ادا کریں۔ عائشہ کو یہ بھی بڑا پسند ہے اور عائشہ کو آپ کی خواہش کا بھی احترام ہے۔ اگر آپ کی یہ خواہش ہے کہ آج کی رات اللہ کی عبادت کرنی ہے تو میں رکاوٹ نہیں بنتی، آپ اپنی خواہش کو پورا کیجئے، اللہ کی عبادت میں ساری رات گزار دیجئے۔ کہتی ہے اللہ کے نبی نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد آپ نماز کے لیے کھڑے ہوئے۔ نماز میں کیا تھا؟ قرآن کی تلاوت تھی، اللہ کے سامنے رکوع تھا، اللہ کے سامنے سجدے تھے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہے میں دیکھ رہی تھی، میں جاگ رہی تھی، میرے شوہر کائنات کے آخری رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر آئے، وَهُوَ يُصَلِّي، نماز پڑھ رہے تھے، فَبَكَى فَلَمْ يَزَلْ يَبْكِي حَتَّى بَلَّ حِجْرًا، آپ اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے، آپ کی گود مبارک آپ کے آنسوؤں سے مکمل تر ہو گئی، اور ثم بکا، اس کے بعد بھی آپ روتے رہے، حتی بلّا لحیتہو، آپ نے اپنی داڑھی مبارک کو بھی تر کر دیا، اپنی گود کو بھی تر کر دیا، اور فرمایا کہ پھر اس کے بعد بھی روتے رہے، حتی بلّا الارض، یہاں تک کہ سجدے کی حالت میں جب گئے وہ زمین کے اوپر آپ کے آنسو بہ بہ کے وہ سجدے والی جگہ بھی آنسوؤں سے تر ہو گئی، اتنا رو رہے تھے، اتنا رو رہے تھے۔ کہتے ہیں ساری رات بیت گئی، صبح کے وقت حضرت بلال آئے، جب اللہ کے نبی نماز کا ٹائم ہو گیا اور نماز کا جگانے کے لیے حضرت بلال آتے ہیں، دیکھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ کہا آقا آپ تو ایسے نبی ہو جو معصوم عن الخطا ہو، آپ کے تو کوئی گناہ بھی نہیں، آپ اللہ کے سامنے اتنی عاجزی سے رو رہے ہیں، وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ رونا تو ہم گناہگاروں کو چاہیے۔ کہا اے بلال افلا اکون عبدا شکورا، جس اللہ نے میرے اوپر اتنے کرم کیے ہیں میں اس کا شکر ادا کرنے کے لیے روم بھی نہ۔ اور ساتھ کہا کہ میرے اوپر آج کی رات ایک آیت نازل ہوئی ہے اور اس آیت کی وجہ سے ساری رات بے چینی میں گزری، ساری رات بے قراری میں گزری۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، سورۃ البقرہ کی یہ آیت کہ اللہ تبارک و تعالی کہتا ہے کہ آسمان و زمین کی تخلیق کے اندر اور دن کے آنے جانے کے اندر، ہواؤں کے چلنے میں،
بادلوں کے برسنے میں، یہ ساری بڑی بڑی جو مخلوق ہے اللہ نے صاحب دانش لوگوں کے لیے نصیحت رکھی ہے۔ میں غور کر رہا ہوں اللہ کی مخلوق میں، اللہ نے اتنی بڑی مخلوق بنا دی اور انسان کو بنا دیا اور ساری مخلوق انسان کے لیے مسخر کر دی، اور پھر ہم سے اس کا حساب لینا ہے۔ حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے اندر آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہنے کی ایک بڑی وجہ وہ اس امت کا درد بھی تھا، اس امت کا غم بھی تھا، اس امت کے گنہگاروں کا خیال بھی تھا، اور اسی لیے تو روتے رہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص کہتے ہیں ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم تلا قول عیسیٰ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مجید کی سورہ مائدہ کی یہ آیت جس میں حضرت عیسیٰ کا قول نقل کیا وہ تلاوت کی، ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم۔ اے اللہ، اگر ان بندوں کو تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تو عزیز الحکیم حکمت والا ہے۔ اے اللہ، تجھ سے ان کی معافی کے لیے درخواست کرتا ہوں۔ کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص یہ آیت پڑھتے رہے، اللہ کے نبی ساری رات بے قراری کے اندر روتے رہے، ساری رات روتے رہے، ایک ہی آیت بار بار پڑھتے رہے، ریپیٹ کر کے پڑھتے رہے، ان تعذبہم، اللہ اگر میری امت کے لوگوں کو تو عذاب دے گا تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو ان کو معاف کر دے گا تو تیرا کوئی کچھ نہیں کر سکتا، تجھے کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتا، تو عزیز الحکیم غالب ہے، اپنے فیصلے کر سکتا ہے۔ کہتے ہیں رو رہے تھے کہ آسمان پہ اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا جبریل اذهب الى محمد وربك عالم فاسأله ما يبكي، اے جبریل جاؤ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور اسے پوچھئے کہ تجھے کیوں رونا آ رہا ہے، حالانکہ اللہ کو معلوم ہے کہ اس کا نبی کیوں رو رہا تھا۔ کہا جاؤ پوچھو تو صحیح۔ جبریل آئے، کہا آقا کیا بات ہے؟ آپ نے کہا میں اپنی امت کے غم میں رو رہا ہوں، میری امت، میرا کلمہ پڑھنے والے، میرے نام لینے والوں کو بھی عذاب نہ ہو جائے، اللہ ان کو بھی پکڑ نہ لے، میں اس بارے میں پریشان ہوں، اس بارے میں میرے بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ حضرت جبریل نے آ کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، آپ نے اللہ کی طرف سے جواب آتا ہے فقال اللہ یا جبریل اذهب الى محمد فقل انا سنرضيك في امتك ولا نسوك۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، اللہ نے کہا ہے جبریل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اور انہیں کہو ہم تجھ کو تیری امت کے بارے میں پریشان نہیں کریں گے، قیامت کے دن خوش کر دیں گے، اور تجھے شفاعت کا حق دے دیں گے، اپنی امت کے گنہگار لوگوں کی شفاعت کر کے انہیں ہم تجھے دے دیں گے تو انہیں جنت میں لے جا سکتا ہے۔ اور ایک دفعہ سورج گرن لگا، سورج مدینہ کے اندر سورج گرن لگا اور دن کے وقت تاریکی چھا گئی، اندھیرا ہو گیا، پریشان ہوئے لوگ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابہ کو جمع کرتے ہیں، نماز کسوف ادا کرتے ہیں، سورج گرن والی نماز، اور اس نماز کو پڑھا۔ نماز پڑھنے کے بعد صحابی کہتے ہیں عبداللہ بن عمر بن عاص فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنت فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك۔ کہا ادھر سورج کو گرن لگا ہوا اور ادھر دن کے وقت تاریکی چھائی ہوئی، اور ادھر اللہ کا نبی مسجد نبوی کے اندر اپنے صحابہ کو جمع کر کے نماز پڑھانے کے بعد روئے جا رہا ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا ہے، اللہ تو نے مجھ
مجھ سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ اے نبی جب تک آپ اس زمین پر ہو تیری امت کو عذاب نہیں ہوگا، جب تک تیری امت استغفار کرتی رہے گی تیری امت کو عذاب نہیں ہوگا۔ وَنَحْنُ نَسْتَغْفِرُكَ، اے بار الہ سورج کا بے نور ہونا کہیں قیامت کی آمد کی علامت تو نہیں، کہیں تیرا عذاب تو نہیں آ رہا ہے۔ اللہ ہم تجھ سے معافی مانگتے ہیں، میری امت کے گناہگار تجھ سے معافی مانگتے ہیں، میری امت کو عذاب نہ دے۔ حضران یہ بھی رونا تھا، اور کئی مواقع ایسے آئے جب رحمت عالم کی زندگی میں ان کے پیارے ان سے بچھڑے، اور اس بارے میں ہمارا کوئی عزیز اس دنیا سے اٹھتا ہے تو ہمارا دل پھٹ جاتا ہے، بے قراری اور دنیا اندھیر ہو جاتی ہے۔ ایسے مواقع پہ بھی جب کوئی اپنا بچھڑے تو اللہ کے نبی کا غم یاد کر لیا کرو۔ پیدا ہوئے نہیں تھے، ابھی ماں کے پیٹ میں تھے کہ باپ کا سایہ اٹھ گیا۔ 6 سال کے ہوئے تو ماں بھی داغے جدائی دے گی، 8 سال کے ہوئے تو دادا بھی چل بسے، بڑے ہوئے اور پھر جب نبوت کا اعلان کیا اور 10 سال لوگوں نے مخالفتیں کی، لوگوں نے پتھر پھینکے، لوگوں نے گالیاں دی، اور اس مواقع پر بھی 2 ہی ایسی بڑی ہستیاں تھیں جو آپ کے لیے حوصلہ اور تسلی کا سبب بن رہی تھی۔ جب ساری کائنات رسول خدا کی مخالفت کر رہی تھی تب آپ کی زوجہ محترمہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ کی تصدیق کر رہی تھی، آپ کے زخموں پہ مرہم رکھ رہی تھی، آپ کو حوصلہ اور تسلی دے رہی تھی، اور آپ کا چچا ابو طالب آپ کے سر پہ باپ کی شفقت کی طرح سر رکھے ہاتھ رکھے ہوئے تھا، دوسروں کو آپ تک پہنچنے نہیں دے رہا تھا۔ 50 سال کی جب آپ کی عمر ہوتی ہے، 10 سال ہو گئے کفار کو دعوت دیتے ہوئے، 1 سال کے اندر ہی یکے بعد دیگرے 2 بڑے حادثوں سے آپ کا سامنا ہوتا ہے۔ خدیجہ الکبریٰ کی وفات ہوتی ہے اور آپ کے چچا ابو طالب کی وفات ہوتی ہے۔ یہ ایسی جدائی تھی، یہ ایسا صدمہ تھا کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو رہے۔ آپ نے اس سال کا نام ہی عام الحزن رکھ دیا کہ نبی کی زندگی کے اندر اگر کوئی غم کا سال آیا ہے، اگر کوئی پریشانی کا سال آیا ہے تو وہ سال ہے جب اس کی زوجہ محترمہ خدیجہ الکبریٰ اس دنیا سے گئی تھی۔ کیوں نہ یاد کرتے؟ 25 سال کے تھے جب شادی ہوئی سیدہ خدیجہ سے، اور 50 سال کی عمر میں جب اللہ کے نبی پہنچے تو وفات ہوتی ہے سیدہ خدیجہ کی۔ 25 سالہ رفاقت تھی ساری اولاد سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے، اور ہر موقع پہ حوصلہ اور تسلی دینے والی، ہر موقع پہ آپ کا تعاون کرنے والی، آپ کے زندگی کے ہر موڑ پہ آپ کا ساتھ دینے والی سیدہ عائشہ کہتی ہیں مدینہ کے اندر آگے خدیجہ الکبریٰ کی وفات کو برسوں بیت گئے، مجھے اپنے جو آپ کی زندہ بیویاں تھیں ان کے اوپر کبھی اتنا رزق نہیں آیا جتنا مجھے آپ کے فوت ہونے والی بیوی پہ آیا، کہ اللہ کے نبی کے جب بھی عید کا موقع آتا، جب بھی خوشی کا موقع آتا، اللہ کے نبی ہمیں بھول جاتے، کہتے آج خدیجہ ہوتی تو یہ کرتی، آج خدیجہ کے ساتھ وہ اس کی سہیلیوں کے ساتھ یہ ہوتا، خدیجہ نے یہ کہنا تھا، خدیجہ نے یہ کرنا تھا۔ ہر موقع پہ خدیجہ الکبریٰ کو یاد کرتی رہی۔ اور کہتے ہیں عبادہ بن صامت کہ کیا ہوا، بدر کے قیدیوں میں آپ کا داماد وہ ابو العاص وہ بھی تھا، سیدہ زینب کا یہ شوہر، سیدہ زینب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی تھی، اور ان کا جو شوہر تھا وہ کافروں کی طرف سے لڑنے کے لیے آیا اور بدر کے اندر قید ہو گیا۔ لوگوں اللہ کے نبی نے اعلان کر دیا جاؤ اپنے قیدیوں کو چھڑا لاؤ، جس نے اس کا فدیہ دے دیا، جرمانہ دے دیا، ہم اس کو آزاد کر دیں گے، کسی کو کچھ نہیں کہیں گے۔
لوگ آتے ہیں اپنے اپنوں پہ پیسے لے کر، کوئی فدیہ لے کر چھڑا لے جاتے۔ ابو العاص کا فدیہ آتا ہے، آپ کی بیٹی مکہ سے ایک ہار بھیجتی ہے۔ اللہ کے نبی کو پتا چلا، کیس آپ کے سامنے آیا، کہا یہ ابو العاص ہے اور اس کا فدیہ، اس کا جرمانہ کے طور پہ یہ ہار بھیجا ہے آپ کی بیٹی نے، سیدہ زینب نے۔ اللہ کے نبی نے ہار کو دیکھا، صحابی کہتے ہیں فلما رآہا تذکر خدیجہ، جب اس ہار کو دیکھا رحمت عالم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی کہ یہ تو وہی ہار تھا جو شادی کے موقع پر خدیجہ الکبریٰ نے اپنی بیٹی زینب کو دیا تھا، اور بیٹی نے وہی ہار اپنے شوہر کو چھڑانے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیچ دیا تھا۔ بس وہ ہار کیا دیکھنا تھا، اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اس سے بھی زیادہ موقع وہ آیا جب آپ کی وائف نے پیغام بھیجا کہ اللہ کے نبی آئیے، آپ کا بیٹا ابراہیم بیمار ہے، اور 60 سال سے اللہ کے نبی کی زیادہ عمر تھی جب آپ کا تیسرا بیٹا حضرت ابراہیم پیدا ہوتے ہیں، اور ایسے عالم میں جب بڑھاپے کے آثار بھی ہوں تو اس وقت سیدہ ماریہ قبطیہ سے پیدا ہونے والا یہ بیٹا ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چاند 1 سال 1.5 سال 17 یا 18 مہینے کا ہو گیا۔ اللہ کے نبی جب بھی آتے گود میں اٹھاتے، پیار کرتے، اور پھر باہر اپنے کاموں میں مصروف ہو جاتے۔ ایک دن بیمار ہوئے، پیغام ملا، اپنے بیٹے کو لے آئے، اٹھایا، دیکھا بچنے کی امید نہیں، اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے، اور بیٹا ایک ہی بیٹا ہے حضرت ابراہیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لخت جگر، گود میں اٹھایا اور وہ بچے نے تڑپنا شروع کر دیا۔ تڑپتے تڑپتے اپنے بابا محترمہ کے ہاتھوں میں جان دے دی، ادھر اس کی آنکھیں بند ہوئی، ادھر میرے محمد کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ پاس کھڑے تھے اور کہنے لگے عبد الرحمن ابن عوف وَأَنْتَ يَا رسول اللہ کے نبی آپ کی آنکھوں میں آنسو، آپ تو ہمیں صبر اور حوصلے کی تلقین کرتے ہیں۔ کہا اِنَّهَا رَحْمَةٌ يَا ابْنَ عَوْفِ، اِنَّهَا رَحْمَةٌ، اے ابن عوف، اے عبد الرحمن، یہ میری آنکھوں سے جو آنسو ہے یہ تو میری رحمت کی علامت ہے، اور یہ کے بعد دیگرے گرنے والے یہ جو موتی میری آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، یہ تو وہ رحمت اور شفقت ہے جو اس بیٹے کے لیے ایک باپ کے ذہن میں ہوتی ہے۔ اور کہا ابراہیم اِنَّا بِفِرَاقِكَ لَمَحْزُونٌ، ابراہیم تیری جدائی کا غم تو بڑا ہے، کلیجہ میرا بھی چھلنی ہوا ہے، دکھ مجھے بھی پہنچا ہے، آج میرا بیٹا میری گود کے اندر جان دے رہا ہے، لیکن کہا وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يُرْضِي رَبُّنَا، اے اللہ، اے ابراہیم تیری جدائی کا غم اپنی جگہ پر، لیکن محمد اپنی زبان سے اللہ کی ناراضگی والا کوئی کلمہ نہیں نکالے گا۔ اللہ کی رضا پہ راضی ہوں، اللہ نے چھین لیا ہے تو یہ اس کی رضا ہے، میں اس کے سامنے سر جھکاتا ہوں۔ حضرات اپنی والدہ کو یاد کر کے بھی روئے تھے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، مواقع تو بہت زیادہ ہے لیکن یہ تذکرہ بھی سنیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ابوا نامی جگہ پہ اور کہا کہ میں استغفار کی دعا کروں گا، اللہ کی طرف سے استغفار کی دعا کی اجازت نہ ملی۔ کہا میں قبر کی زیارت تو کر سکتا ہوں، کہا جائیے۔ اللہ کے نبی کئی برسوں کے بعد ابوا نامی جگہ پہ آتے ہیں، باپ کی قبر بھی ہے، ماں کی قبر بھی ہے، وہاں پہ کھڑے ہو گئے، ابو ہریرہ ساتھ ہیں، کہتے ہیں فبکا وابکا، اللہ کے نبی اس قبر کے اوپر کھڑے ہو کر اتنا رو رہے ہیں، اتنا رو رہے ہیں کہ
सहाबा कराम जो पास खड़े हुए थे सब बेकरार होकर रोना शुरू हो गए। अल्लाह के नबी को अपनी वालिदा मोहतरमा की याद आ जाती है कि आज मेरी वालिदा आमिना, आज वो देखती अपने बेटे के शान, आज वो देखती अपने बेटे की मान, वो देखती मकाम और मर्तबा कि क्या मकाम मिला है उस चांद को, क्या मकाम मिला है उस रहमत आलम को कि कायनात का इमाम बन गए, इमामुल अंबिया बन गए, शाफे महशर बन गए, रसूल खुदा बन गए। सबक तो आज के दर्स का यही है, आज के जुमे का पैगाम तो यही है कि गम की घड़ी आए तो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लीजिए कि गम की घड़ियां उन्होंने कैसे गुजारी, सब्र के साथ, हौसले के साथ, तसल्ली के साथ। जुदाई बिछड़ने वालों की याद दिल से जाती नहीं और हर लम्हा बेकरार रखती है, लेकिन एक तो बात जहन में रखिए कि अगर हम भी नेकी के राह पे चले तो क़यामत के दिन उनसे जरूर मुलाकात हो जाएगी। जन्नत के अंदर जरूर हम इकट्ठे होंगे, जन्नत के अंदर अपने बिछड़ने वालों को देखेंगे और ये गम सारे भूल जाएंगे। उस वक्त कोई गम नहीं होगा, कोई परेशानी नहीं होगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अपने नबी के उसवे पे चलने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना।